واجب ہے کہ جس نے ہدایت کی ذمہ داری لی. آج اسی معصوم کی شب شہادت ہے. کون؟ ہمارا اور آپ کا 11واں امام. آسان مسئلہ نہیں ہے یہ. ہمارے وقت کا امام آج یتیم ہو رہا. پردہ غیب میں جو امام ہے آج ان کی یتیمی کی شب ہے. میں اس میں بات کو آخری مرحلے پر لا کے تمام کر رہا ہوں. آج کی شب کی کئی خصوصیتیں ہیں. اس میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ امام زمانہ کے یتیمی کی شب ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہر بادشاہ نے، ہر حاکم نے امام عسکری پر ظلم کیا. کبھی زندان بان سے کہا گیا کہ جتنا ظلم کر سکتے ہو ان پر کرو، تمہیں چھوٹ ہے. عجب، یہ وقت کا امام ہے، یہ حجت خدا ہے، جتنا ظلم کر سکتے ہو کرو. اور وہ لوگ ظلم کرتے بھی تھے، لیکن امام عسکری کی حالت ایسی تھی، معنوی حالت، کہ وقت نہیں گزرتا تھا کہ بدل جاتے تھے. علی بن اوطاش جو ایک سخت ترین انسان تھا ظلم کے میدان میں، لیکن جب امام عسکری کے پاس آیا تو ایک دن میں بدل گیا. اب وقت ہوتا تو میں گزارش کرا کہ یہ بدل گیا، یعنی کیوں اور کیسے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. مسائل کو حل ہونا چاہیے، کیسے ایسا ہوا. لیکن بالآخر ایک دن میں علی بن اوطاش بدل گیا. اور جب امام عسکری کے پاس سے گیا ہے تو معرفت کے میدان میں اپنے آپ میں کوئی شخص مومن ہے. ایسی حالت ہے، بھوکے درندوں کے سامنے امام کو ڈالا گیا. درندے کو پہچان، امام نے صلی اللہ کر کے نماز شروع کی. انہوں نے امام کے قدموں کا بوسہ لیا. جب کوئی راستہ کامیاب نہ ہو سکا تو مخفی طریقے سے امام کو زہر دیا گیا. مخفی طریقے سے امام کو زہر دیا گیا، اور امام زہر کے اثر سے درد سے بے چین ہونے لگے. آپ کو معلوم ہے جو زہر کھا لیتا ہے اسے پیاس بہت لگی، اور ایسے بھی جوانی کا عالم ہے، کل 28 سال کی تو عمر ہے. اپنے بستر پر لیٹے ہوئے زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں. ہمارے 2 امام ایسے گزرے ہیں جن کے صرف ایک بیٹا تھا اور کوئی اولاد نہیں. ایک 8ویں امام اور ایک 11ویں امام. ان کے بھی صرف ایک بیٹا تھا امام تقی، اور ان کے بھی صرف ایک بیٹا تھا امام زمان. اور امام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے زہر کے اثر سے تڑپ رہے ہیں. اپنے خادم کو بلایا. یہ پہلی مرتبہ ہے جب خادم نے دیکھا. خادم کو بلایا اور کہا فلاں حجرے میں جاؤ، ایک بچہ ملے گا، اسے بلا کے لاؤ. خادم کہتا ہے میں امام کے کہنے کے مطابق خود حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک 5 سال کا بچہ سجدے میں سر رکھے ہوئے پروردگار کی بارگاہ میں گفتگو کر رہا ہے. میں کھڑا رہا. جب اس بچے نے سر اٹھایا تو میں نے کہا صاحبزادے مولا آپ کو بلا رہے. اب یہ نقل کرتا ہے کہ یہ بچہ کیسا تھا. گھنگرالے بال تھے، گندمین چہرہ تھا، دندان مبارک کے درمیان فاصلہ تھا. یہ سارے صفات یہ بتا رہے ہیں کہ پہلی بار دیکھا ہے. اور اگر کوئی بار بار دیکھتا رہے تو جگہ پر تھوڑی نہ کہے گا آ کر کے کہ میں نے دیکھا اس طرح کا وہ بچہ تھا. یعنی گھر کا اپنا امام کا خادم، لیکن امام زمانہ کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے. یہ غیبت کی کیفیت ہے امام کی، کیونکہ ظالم اس طریقے سے گھر گھیرے ہوئے ہیں. اور امام آئے. جب امام نے آتے ہوئے دیکھا تو کہا یا سیدہ اہل بیت، اے اپنے اہل بیت کے سید و سردار، اسقنی الماء، مجھے پانی پلا دے. اسقنی الماء، مجھے پانی پلا دے. فإنی ذاہب الی ربی، میں اپنے پروردگار کی طرف جانے جا رہا ہوں.
امام نے ننھے ننھے ہاتھوں سے کوزہ آب لیا اور لے کر کے بابا کے پاس آئے. روایت کہتی ہے 28 برس کی جوانی میں بھی امام عسکری سے اٹھا نہیں جا رہا. اس 5 برس کے بچے نے اپنے باپ کو سہارا دے کے اٹھایا. اور اپنے سہارے سے بٹھایا اور پھر پانی پلایا. امام نے وضو کے لیے پانی مانگا, بچے نے وضو میں مدد کی اور امام دنیا سے جا رہے ہیں. لو عزیزو, جس کے کل ایک بیٹا ہو وہ کتنا قریب ہوگا اپنی لال سے, سینے سے لگا لیا, اے میرے بچے خدا حافظ. دشمنوں کے درمیان, ظالموں کے درمیان اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے باپ اپنے 5 برس کے بچے کو. امام دنیا سے گزر گئے. امام عسکری نے, امام زمانہ نے آستین چڑھائی. چونکہ آپ کو معلوم ہے امام کو امام ہی غسل دیتا ہے اور امام ہی کفن پہناتا ہے اور امام ہی نماز پڑھاتا ہے اور امام ہی قبر میں اتارے گا. ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دینا شروع کیا. تاریخ نے یہ منظر پہلی مرتبہ دیکھا کہ 5 سالہ بچہ اکیلا غسل دے رہا ہو. جنازہ آمادہ ہو گیا, اپنے بابا کو کفنا لیا. اب غلام سے کہا کہ دروازہ کھول دو, ابھی لوگ آنا شروع ہوں گے. امام پھر نظروں سے غائب ہو گئے, کہاں گئے معلوم نہیں. لوگ آ کر کے جمع ہوئے, ایک چاروں طرف سامرہ ماتم کدا بن گیا. واہ امامہ کے نعروں سے رنگ پورا سامرہ گونجنے لگا. اور اسی عالم میں اب وہ وقت بھی آیا کہ جب نماز پڑھائی جائے. ارے کون نماز پڑھائے؟ امام کے بھائی جعفر کو بلایا گیا. وہ آ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے. اچانک ایک بچہ ظاہر ہوا, اس نے ابا کو پکڑ کے کھینچا. تاخر یا ام انا حق بالصلاۃ علی ابی, اے چچا ہٹیے, میں آپ باپ پر نماز پڑھنے کا زیادہ حقدار ہوں. تاریخ نے منظر دیکھا, ایک بچہ کھڑا ہوا, اللہ اکبر. پھر نظروں سے غائب ہو گئے. اب باپ کو دفن کرتے وقت پھر ظاہر ہوئے. لو عزیز و امام زمانہ نے باپ کو دفن کر لیا. ایک جملہ کہوں گا, اے میرے مولا, بچپنا ضرور تھا لیکن آپ نے ہر خدمت کر لی نا. بابا کو پانی پلا لیا, اٹھا کے بٹھا دیا مولا, غسل دے لیا, کفن پہنا دیا, نماز جنازہ پڑھا دی, دفن کر دیا. آقا ارے جانے قربان ہو جائیں اس 22 سالہ جوان سید سجاد پر کہ جس کا پیاسا باپ اس کے سامنے کھڑا ہے. اے میرے لال, جب قید شام سے چھوٹ کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو سلام کہنا, اور کہنا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو. میں مجلس تمام کر دیتا عزیزو, آپ تھکے بھی ہیں, بہت دیر سے بیٹھے بھی ہیں, لیکن یہ سوچ کے بیٹھیے گا کہ ایام عزا کی آج آخری شب ہے, کل شب 9 ہوگی, آج آخری شب ہے. اب کہیے تو وہی کہیں کہ بچے تو اگلے برس. بچے تو اگلے برس ہم ہیں, اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. آج ایام عزا کی آخری رات ہے. یہ دوسری خصوصیت ہے ایام آج کی رات کی. ایام عزا رخصت ہو رہے ہیں. آج کی رات اور کل کا دن جتنا چاہو سیدہ کو راضی کر لو, جتنا چاہیں اپنے مولا حسین سے قریب ہو جائے. اور تیسری
خصوصیت آپ کو بتائیں کیا ہے؟ ارے یہی وہ دن تھا اور یہی وہ رات تھی جب سید سجاد مدینے کے قریب جا کے ٹھہرے۔ بس مجلس تمام ہو گئی۔ مقاتل نے لکھا کہ 8 ربیع الاول کو یہ قافلہ مدینے میں وارد ہوا۔ امام مدینے کے باہر ایک منزل پر ٹھہر گئے، خیموں کو نصب کیا گیا۔ رات کیسے گزری مجھے نہیں پتا، لیکن ایک جملہ میں نے دیکھا کہ جناب زینب ہر جگہ بولتی رہی۔ کربلا میں بولی، کوفے میں بولی، شام میں بولی، بازار میں بولی، دربار میں بولی، لیکن جیسے جیسے مدینہ قریب آ رہا تھا ویسے ویسے ثانیہ زہرا خاموش ہوتی جا رہی۔ جناب ام کلثوم کے جملے تو ملے کہ مدینہ تجدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جعنا خرجنا منک بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، ہم لٹ کر کے آ رہے ہیں۔ جب ہم تجھ سے گئے تھے تو ہماری گودیاں بھری تھی، لیکن اب جو واپس آئے ہیں نہ سر پہ وارث رہ گئے نہ گودیوں میں بچے رہ گئے، مگر ثانیہ زہرا خاموش ہے۔ صبح ہوئی، کل کا دن آیا، امام نے بشیر سے کہا بشیر تیرا باپ شاعر تھا، تو بھی شاعری کرتا ہے؟ کہاں مولا کہتا ہوں۔ دل تو نہیں چاہتا لیکن لے یہ علم لے لے اور جا کے مدینے میں ہمارے آنے کی اطلاع۔ بشیر علم لے کر کے مدینے میں وارد ہوا۔ جیسے مدینے والوں کی علم پر نظر پڑی، سارا مدینہ اس علم کو پہچانتا تھا۔ بچے بوڑھے جوان سب بشیر کے پیچھے کیا سنانی لائے ہو، کیا خبر لائے ہو۔ بشیر کچھ بول نہیں رہا، سیدھے مسجد النبی میں آیا، آ کر کے کھڑا ہوا۔ مدینے والے جمع ہیں، کہتا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا فدمعی مدرارو۔ اے مدینے والوں، یہ مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا۔ ارے دیکھو حسین کربلا میں قتل کر دیے گئے، ان کا جسم کربلا میں غلطہ پڑا رہا خاک و خون میں، اور جس سر کو نیزوں پر گھمایا جاتا رہا۔ پورے مدینے سے آواز گونجنے لگی، واہ حسینہ، واہ حسینہ۔ بس 2 جملے اور کہتا ہے سید سجاد قافلہ لے کر کے آئے ہیں، فلاں جگہ مدینے کے باہر ٹھہرے ہیں۔ بشیر کہتا ہے بھئی یہ جملہ کہنا تھا کہ پورا مجمع اس طرف دوڑ پڑا جو ہم نے راستہ بتایا تھا، میں مسجد میں اکیلا رہ گیا۔ امام سجاد کے پاس لوگ آئے، مولا خیمے کے اندر ہیں، مجمع باہر لگ گیا، باہر آئے بیٹھے، مجمع دیکھ کر کے رو رہا ہے امام سجاد کو۔ کسی نے آ کر کے کہا مولا آپ کے چچا آ رہے تھے، راستے میں غش کھا کے گر گئے، ایسا لگ رہا ہے کہ روح پرواز کر گئی۔ امام سجاد آئے، چچا کا سر زانو پر لیا، محمد حنفیہ، کچھ دیر میں ہوش آیا، کہا ہٹو ہٹو میرا بھتیجا آیا۔ اے چچا ذرا غور سے دیکھیے، اب جو دیکھا، ارے یہ کیا حالت ہے تمہاری؟ عزیزوں اس پورے سفر میں وہ کیفیت ہوئی ہے کہ یہ لوگ متن میں پہچانے نہیں جاتے، یہ ہے تاثیر غم، چہرے سے ویرانی نہیں جاتی، وطن والوں سے زینب آج پہچانی نہیں۔ قافلہ
مدینے میں وارد ہوا، لوگوں نے درخواست کی مولا چلے، ارے کیسے چلے سید سجاد، بغیر علی اکبر کے، بغیر قاسم کے، بغیر عباس کے، بغیر بابا حسین کے کیسے داخل ہو؟ روتے جاتے ہیں، داخل ہوئے، ثانیہ زہرا خاموش ہے، مجلس تمام ہو گئی، جلدی جلدی زینب روضہ رسول پر آئی، آ کر کے در کو پکڑا، اے نانا نواسی آئی ہے، اے نانا نواسی آئی ہے، نانا انی ناعیت علیک بیاخ الحسین، بھیا حسین کی سنانی لائی ہوں نانا۔ زینب دو نشانیاں لائی، دو تحفے لائی، دو ماؤں کے لیے، ارے سیدہ کے لیے خون بھرا کرتا لے کر کے آئی۔ مقتل کہتا ہے جس وقت جناب زینب نے وہ کرتا آبا کے نیچے سے نکال کے دکھایا، مجمع بکحرام طاری ہو گیا، لوگ غش کھا کھا کے گرنے لگے، اتنی جگہ سے پارا پارا تھا وہ کرتا۔ اسی عالم میں کسی نے کہا اے بی بی ام البنین آ رہی ہے، بی بی شہزادی ام البنین آ رہی ہیں۔ جناب زینب استقبال کے لیے بڑھی، ایک ماں تھی جو سہارا لیے ہوئے وارد ہوئی، علی کی بیٹی، ارے کربلا میں کیا گزری۔ جناب زینب بیان کرتی جاتی ہے، اماں آپ کے لیے سوغات سفر لائی ہوں، یہ کہہ کر کے ابو الفضل العباس کی سپر نکالی، جناب ام البنین کو دیا، غش کھا کے گری۔ آخری جملہ جب یاد آئے تو رو لینا میرے عزیزوں۔ شہزادی زینب کو میں نے کربلا سے شام تک اور شام سے کربلا اور مدینے تک دیکھا، کوئی ایک جگہ بھی ایسی نہ دیکھی جہاں جناب زینب نے اور محمد کا ماتم کیا ہو۔ کہیں جناب زینب نے آن محمد کا غم نہیں منایا، کہیں جناب زینب آن محمد کو نہیں روئی۔ حتیٰ جب لاشیں آئے ہیں تو دونوں لاشوں کے درمیان پیشانی خاک پر رکھ کر کے شکر خدا کر رہی ہے۔ کربلا سے کوفہ و شام تک نیزوں پر سر دیکھتی چلی گئی، لیکن کہیں جناب آن محمد کو نہیں روئی۔ شام میں سر آئے لیکن جناب زینب نے بڑھ کر کے نہ لیا۔ کربلا واپس پہنچی، کبھی عباس کی قبر پر، کبھی حسین کے مرکز پر، لیکن انہوں محمد کا ماتم نہ کیا۔ روضہ رسول میں آئی، بھائی کا غم منایا، اپنے بچوں کا غم نہ منایا۔ سوچ رہا تھا زینب کچھ بھی صحیح مگر ماں بھی تو ہے، ماں بھی تو ہے، ممتا کا سیلاب کیسے رکا ہوا ہے۔ بس آخری فقرہ، ارے یہ ذمہ داریوں کا باندھ تھا جو زینب کی ممتا کے سیلاب کو روکے ہوئے تھا۔ میں روؤں گی تو رباب کو کون سمجھائے گا، میں روؤں گی تو فروا کا سہارا کون بنے گا، میں روؤں گی تو بیویوں کو کون سنبھالے گا۔ لیکن جب جب ساری امانتوں کو، حسین کی امانتوں کو گھر تک پہنچا دیا اور پلٹ کے اپنے گھر آئی، اب ممتا کا سیلاب بڑھ گیا، کربلا کا رخ کیا، ہائے میرے بچے، ہائے۔ ماتم حسین